الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کے سلسلہ تکلیف نہیں راحت پہنچائیے میں اس مرتبہ ایک بہت اہم موضوع کے ساتھ ہم حاضر ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل آج کے سلسلہ میں ملازمین کو تکلیف نہ دیجیے۔ ملازمین کو، جو امپلائیز ہوتے ہیں، ان کو بھی مختلف انداز سے ذہنی جسمانی طور پر ٹارچر کیا جاتا ہے، تکلیف ان کو برداشت کرنا پڑتی ہیں۔ تو اس حوالے سے انشاءاللہ عز و جل آج ہم کچھ مدنی پھول آپ سے شیئر کریں گے۔ درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ نبی رحمت نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان دل نشین ہے، جس نے دن اور رات میں میری طرف شوق و محبت کی وجہ سے تین مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ عز و جل پر حق ہے کہ وہ اس کے اس دن اور اس رات کے گناہ بخش دے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں چاہیے کہ شوق و محبت کے ساتھ اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ بعض لوگ اپنے ملازمین اور گھریلو خادمین سے جانوروں سے بھی بدتر سلوک کرتے ہیں، بات بات پر ان کی بے عزتی کرتے ہیں، ان سے زیادہ کام لیتے ہیں، ان کی طرف سے اگر نو رسپانس ملے تو انکار پر نوکری سے فارغ کر دینے کی دھمکی دیتے ہیں۔ ایسے افراد یاد رکھیں کہ ان ملازمین و خادمین کی بھی حق تلفی اور ان کو بلا وجہ شرعی تکلیف پہنچانا جائز نہیں، جبکہ ہمارے اسلاف خادمین کے معاملے میں کس قدر رعایت فرمایا کرتے تھے، ان کے حقوق کا کس قدر خیال رکھا کرتے تھے، اس کی ایک بہترین مثال ہمیں سیرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ سے ملتی ہے۔ چنانچہ ایک رات امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں کوئی مہمان آیا۔ اس وقت آپ تحریری کام کر رہے تھے، آپ کچھ لکھ رہے تھے۔ چراغ بجھنے لگا تو مہمان نے عرض کی، میں اٹھ کر ٹھیک کر دیتا ہوں۔ ارشاد فرمایا کہ یہ مہمان کی خاطرداری کے خلاف ہے کہ اس سے خدمت لی جائے۔ اس نے کہا کہ غلام کو جگا دیتا ہوں، وہ یہ کام کر لے گا۔ فرمایا وہ ابھی سویا ہے۔ یہ فرما کر خود اٹھے اور تیل کی کپی لے کر چراغ میں تیل بھرا۔ مہمان نے کہا، اے امیر المومنین، آپ یہ کام خود انجام دے رہے ہیں؟ فرمایا میں جب اس کام کے لیے گیا تھا تب بھی عمر تھا، اور جب واپس لوٹا تب بھی عمر ہی ہوں۔ میرے اس کام سے میرے مقام و مرتبے میں کوئی فرق نہیں پڑا، اور لوگوں میں بہترین وہ ہے جو اللہ عز و جل کے یہاں عاجزی کرنے والا ہو۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ ایک بہترین مثال ہمیں اپنے اسلاف کی سیرت میں سننے کو ملی کہ ہمارے اسلاف رحمہم اللہ کس قدر ملازمین کے حقوق کا خیال رکھا کرتے تھے۔ لیکن افسوس کہ آج ہمیں اپنے معاشرے میں مختلف مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں جس میں ملازمین کی عزت نفس کو بے دردی کے ساتھ مجروح کیا جاتا ہے، ان پر ہاتھ اٹھا دیا جاتا ہے، تشدد کیا جاتا ہے، ان کو بے عزت کر کے نوکری سے نکال دیا جاتا ہے۔ اسلام نے، یاد رکھیے، ان کے بھی حقوق تعین کیے ہیں۔ ہم اگر ان کے حقوق کا خیال نہیں رکھیں گے، انہیں مختلف انداز سے تکلیف پہنچائیں گے، تو اللہ عز و جل کی بارگاہ میں ہمیں اس کے لیے جواب دہ ہونا پڑے گا۔ مزید اس موضوع کو آگے بڑھاتے ہیں، اور انشاءاللہ عز و جل حسب معمول ہمارے ساتھ دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے رکن بلال بھائی تشریف فرما ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل اپنے سلسلے میں مزید مدنی پھول ان سے لے کر سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدنی چینل کے ناظرین ہمارے ساتھ ہیں، اور آج جیسا کہ ہمارے عادل بھائی نے بیان فرمایا کہ آج ہمارا موضوع ملازمین یعنی امپلائیز، جو دوسرے لفظوں میں آپ کہہ لیں کہ ماتحت ہیں، نوکر ہیں،
ان کو تکلیف دینے سے متعلق ہے۔ جو بھی ملازم ہے اس کے حقوق ہیں، اور ملازمین کو تکلیف دینے کا جو معاملہ ہے یہ بڑا سخت ہے، یہاں تک کہ دین اسلام کی تعلیمات تو یہ ہیں، بہار شریعت میں صدر الشریعہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے یہ حدیث پاک نقل کی ہے ابن ماجہ کے حوالے سے کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، مزدور کی مزدوری پسینہ سوکھنے سے پہلے دے دو۔ اللہ تو جو یعنی اس نے کام کیا ہے، اب اس کام کرنے پر اس کو اجرت دی جائے، اس کی سیلری دی جائے، اس کو لیٹ نہ کیا جائے۔ تو ہمارے معاشرے میں یہ بھی ہے، ایک تو جیسا کہ آپ نے بیان کیا، توجہ دلائی کہ بعض لوگ جو ہیں وہ بہت زیادہ ڈانٹ ڈپٹ اور سخت زبان استعمال کرتے ہیں، تو وہ بھی انسان ہیں، ان کے بھی حقوق ہیں۔ تو جس طرح میں پسند نہیں کرتا کہ کوئی میرے ساتھ اس طرح کی لینگویج استعمال کرے، تو اگرچہ وہ میرا امپلائی ہے اور بالفرض اس نے اگر کام میں سستی کی ہے تب بھی، تو مجھے اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ میں اس کی عزت نفس مجروح کروں۔ ہاں، کام میں کمی کوتاہی پر اس کو متنبہ کیا جا سکتا ہے، اس کی سرزنش کی جا سکتی ہے، لیکن غیر متعلق الفاظ میں بعض لوگ تو گالیاں تک دیتے ہیں نا، بعض اوقات اس کے پورے خاندان کو برا بھلا کہا جا رہا ہوتا ہے، حالانکہ ان بیچاروں کا کوئی قصور نہیں ہے۔ تو اگر بالفرض وہ کام میں کوتاہی کر رہا ہے تو ایسن انداز میں اس کی تفہیم کی جا سکتی ہے، اس کو سمجھایا جا سکتا ہے۔ اور سبحان اللہ عز و جل، جہاں دین اسلام نے یعنی ملازمین کے حقوق بیان کیے ہیں، وہ ملازمین کے لیے بھی یعنی جو ان کی ڈیوٹیز ہیں وہ پوری کرنے کی نہ صرف ترغیب دلائی ہے، بلکہ اس پر کہ اگر کوئی ملازم ہے اور وہ بہتر انداز میں کام نہیں کرتا تو اس کے لیے کٹوتی، امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ کا ایک رسالہ ہے حلال کمانے کے 50 مدنی پھول، یہ دونوں کے لیے، جو امپلائیز ہیں ان کے لیے بھی، امپلائر کے لیے بھی، یعنی جنہوں نے ملازم رکھے ہوئے ان کے لیے بھی اور ملازمین دونوں کے لیے بہت مفید ہے، حلال کمانے کے 50 مدنی پھول۔ تو وہ رسالہ بہت اہم ہے، اس کو پڑھ لیا جائے۔ یہاں چونکہ ہمارا موضوع ملازمین کو تکلیف دینے سے متعلق ہے، تو ملازمین کو اس طرح کی لینگویج استعمال کرنا، ان کی عزت نفس مجروح ہو، ان کے خاندان کے حوالے سے بات چیت کرنا، گالی گلوچ کرنا۔ بڑی اہم بات آپ نے کی کہ اسلام نے ڈٹرمنیشن کی ہے، جو ہیومن رائٹس کی آج بات کی جاتی ہے معاشرے میں، اور اس کو بہت زیادہ جو ہے وہ مطلب ہائی لائٹ کیا جاتا ہے کہ اس وقت کا جو ایک اہم ایشو ہے وہ ہیومن رائٹس کا ہے۔ تو اس سب سے پہلے جو ہے جو اس ہیومن رائٹس جو اس کا تعین ہے اسلام نے کیا ہے، یہاں تک کہ اسلام تو وقت کا طے کر رہا ہے کہ اس کا وقت طے ہو، اس کی سیلری طے ہو، اس کی ڈسکرپشن آف جاب طے ہو کہ اس کے کام کی نوعیت کیا ہوگی۔ تو آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ بالکل جو ہے کہ وقت ختم ہو جاتا ہے پھر بھی کام لیا جا رہا ہوتا ہے، چھٹی ہو گئی ہے پھر بھی بلا لیا جاتا ہے، اچھا پھر جو ہے اس کو جلدی بلا لیا جاتا ہے، پھر جو ہے اس کو جو ہے ایکسٹرا برڈن دے دیا جاتا ہے جو اس کی ڈسکرپشن نہیں ہے، اور بعض صورتوں میں اس سے گھر کے کام بھی لیے جا رہے ہوتے ہیں۔ تو کس انداز سے وہ ہرٹ ہو رہتا ہے، جو کام اس میں شامل نہیں ہے اجارے میں، یعنی جو اس سے نہیں لیا جا سکتا، جو معاہدہ ہوا ہے اس کے تحت وہ بھی لیا جاتا ہے۔ آپ درست فرما رہے ہیں، پہلے بلانا، بعد میں دیر تک روکنا، بالخصوص جو ہمارے تاجر اسلامی بھائی ہیں نا، اس میں یہ زیادہ ہوتا ہے۔ جیسے سیزن ہے، تو اب سیزن میں، آف سیزن میں تو چلتا ہے کہ جو ایک ٹائمنگ ہے دکان کی، مثلاً صبح 9-10 بجے سے لے کر تو رات 7 بجے تک، 8 بجے تک، 9 بجے تک جو ہے وہ دکان کھلی رہے گی اور جو بھی کام ہے وہ چلے گا۔ لیکن جب سیزن آتا ہے نا تو اس میں رات یعنی کئی گھنٹے بعد اوقات جو ہے نا وہ زیادہ 12-12 1-1 بج جاتا ہے رات کو، اور بعض اوقات وہیں رکنا پڑتا ہے ملازمین کو، رات کو لوڈنگ ان لوڈنگ اور اس طرح کے معاملات چل رہے ہوتے ہیں۔ تو اس میں پھر یعنی بے دریغ کام لیا جاتا ہے، اور بعض اوقات یہ بھی کہا جاتا ہے کہ خیر پورا سال انہوں نے یعنی باقی ایام میں تو انہوں نے موج کی ہے نا، اب جو ہے تھوڑا اگر ٹف کام کر رہے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اس کی بھی اجازت نہیں ہے نا۔ عام اوقات میں جو ان کے اجارے کے اوقات ہیں وہ اگر وہ پورا کر رہے ہیں اور اچھے انداز سے کام کر رہے ہیں، تو اب اس پر یہ نہیں کہا آپ کام ہے ہی کم، تو اب ان کو سزا دیں کہ چلیں 1 مہینہ کام کا ہے تو اب آپ اپنے کام سے بڑھ کر کام کریں۔ اگر تو یعنی اجارے میں اس طرح شامل کیا گیا ہے، یعنی جو معاہدہ اس میں یہ شامل کیا گیا ہے کہ جو سیزن کے ایام ہوں گے، مثلاً جیسے بعض ایام سردیوں میں ایسا ہوتا ہے کہ بعض کاموں کا سیزن ہوتا ہے، بعض کا گرمیوں میں ہوتا ہے، بعض خاص مہینوں میں ہوتا ہے یہ کام، تو اگر ان خاص مہینوں میں کوئی اجارے میں ایسے شامل کیا گیا کہ آپ کا وقت 9 بجے نہیں بلکہ 12 بجے تک ہوگا، یا پھر اس طرح کر لیا گیا کہ ٹھیک ہے 3-4 گھنٹے جو آپ کے زائد ہیں اس پر آپ کو اجرت الگ سے دی جائے گی، اگر تو اس طرح کی کوئی صورت ہے پھر تو ٹھیک، لیکن اگر اس طرح کی کوئی صورت نہیں ہے تو اگر بالفرض کام دیگر مہینوں میں نہیں تھا تو اس کی سزا ان کو نہیں دی جا سکتی۔ یہ بھی ہو رہا ہوتا ہے کہ بعض اوقات جیسے بالکل سلو چل رہا ہے آج، کوئی مطلب ہے ان کی ارننگ نہیں ہو رہی، گاہک کسٹمر نہیں آ رہا، اب کیا ہوگا کہ اب طے شدہ نہیں ہوتا، اب چلو بھائی دکان کی صفائی کرو، یہ میری بائک دھو دو، یہ گاڑی پہ کپڑا لگاؤ،
یہ اس طرح کی بھی مطلب ہے جو ان کے مطلب اسٹیٹس کے مطابق نہیں ہوتے، یہ کام بھی لے کر ان کو تکلیف پہنچائی جا رہی ہے؟ جو تو بعض کام وہ ہیں کہ جو اگرچہ یعنی مینشن نہیں ہوتے کہ یہ کرنے ہیں، لیکن وہ عرف میں شامل ہوتے ہیں، یعنی جو کام دیا گیا اس سے متعلق وہ اسی کے تحت آ جاتے ہیں، یعنی ایک جو مارکیٹ کا اور اس وقت کا عرف ہوتا ہے، جیسے شاپ پر کوئی کام کرتا ہے تو اب شاپ کی صفائی تو چلے، اس میں عموماً وہ اسی کے تحت آ جاتی ہے، چیزوں کو سلیقے سے رکھنا، کاؤنٹنگ کرنا، اور بعض یعنی مناسب وقفوں کے ساتھ کلوزنگ وغیرہ ہوتی ہے کہ سامان کتنا آیا، کتنا گیا، کتنا موجود ہے، تو یہ تو آف سیزن میں اور کام کم ہوتا ہے تو یہ کرتے ہیں، اور یہ اس کے تحت ہوتا ہے، یعنی عرف کے تحت اس کی ترکیب ہوتی ہے۔ لیکن جیسے اب گھر کا کام ہے اور وہ اس میں نہ عرف میں آتا ہے نہ ہی معاہدے میں شامل ہے، اب کوئی اگر مروتاً کر رہا ہے تو ایک الگ بات ہے، لیکن بعض اوقات وہ مروتاً کر رہے ہوتے ہیں لیکن وہ بادل نخواستہ کرتے ہیں نا۔ اب گھر کا کام، گاڑی کی صفائی یا کوئی اور اس طرح کا کام جو غیر متعلق ہے، نہ ہی اس معاہدے میں یعنی اجارے کے معاہدے میں، نہ ہی عرف کے تحت اس کے جواز کی کوئی صورت ہے، تو اس کی اجازت نہیں ہوگی ظاہر ہے جی۔ اور اگر کوئی اس طرح کا کام لینا ہے تو پھر ظاہر ہے اس کے لیے الگ سے کوئی یا تو اجارہ کر لیا جائے یا شامل کر لیا جائے کہ ٹھیک ہے یہ کام بھی آپ کو کرنے پڑیں گے۔ دین اسلام کی تعلیمات کتنی پیاری ہیں، جو کانسٹیٹیوشن ہے، جو آئین ہے نا اسلام کا، سبحان اللہ عز و جل، اتنا لاجواب ہے کہ اس میں یہ بھی مکمل رہنمائی ہے کہ ہم نے اگر کسی کو امپلائر رکھنا ہے تو اس وقت یعنی رکھتے ہوئے ہم کس انداز سے اسے معاہدہ کریں، آجر اور اجیر یعنی امپلائی بھی اور امپلائر بھی، یہ کس انداز میں شرائط طے کریں، کس طرح کام دیا جائے، وقت کس طرح باندھا جائے، اجرت کس طرح طے کی جائے، اس کے تحت عرف میں کیا کیا یعنی جواز کی صورت ہوگی، کون سی یہ صورتیں ہوں گی جو ناجائز بن جائیں گی۔ تو اس میں سبحان اللہ عز و جل اتنا پیارا کانسٹیٹیوشن ہے ہمارا دین اسلام کا، شریعت، بہار شریعت جو فقہ حنفی کی مشہور کتاب ہے اردو میں، خلیفہ اعلیٰ حضرت صدر الشریعہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ہے، اور مکتبۃ المدینہ جو دعوت اسلامی کا اشاعتی ادارہ ہے، اس نے اسے شائع کیا ہے، 20 حصے ہیں اس کے، تو 3 جلدوں میں یہ بہار شریعت ہے۔ تو جو اردو جاننے والے ہیں ان کے لیے تو یہ سمجھنے کہ بہترین ایک ذریعہ علم دین حاصل کرنے کا، لیکن چونکہ یہ جو مسائل ہیں جیسے بہار شریعت میں بیع کے، تجارت کے، اور پھر آجر و اجیر کے لیے جو ہیں اس طرح امپلائی رکھنے کے، یہ ہر کوئی خود پڑھ کے سمجھ نہیں پائے گا۔ تو جب بھی کوئی ایسا ہو آپ کو امپلائی رکھنے ہیں، اپنی دکان پر سیلز مین رکھنا ہے، اپنے گھر کے لیے کوئی یعنی آپ خادم رکھنا چاہ رہے ہیں، ڈرائیور رکھنا چاہ رہے ہیں، گھر میں خادمہ رکھنا چاہ رہے ہیں، تو بہترین یہ ایک انداز ہے، میں مشورہ دینا چاہوں گا مدنی چینل کے ناظرین کو کہ آپ جب معاہدہ کرنے جا رہے ہوں تو آپ دعوت اسلامی کے جو دارالافتاء ہیں، دارالافتاء اہل سنت سے رابطہ کر لیں۔ ماشاءاللہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ جو ہے www.dawatislami.net، اس پر بھی دارالافتاء اہل سنت کا پورا ایک الگ وہ ہے آئیکن، اس پر کلک کریں تو پھر آپ اپنے سوالات سبمٹ کر سکتے ہیں، مفتیان کرام سے رابطہ کریں، علماء کرام سے رابطہ کریں، اور آپ اگر کسی سے معاہدہ کرنے جا رہے ہیں تو دیکھ لیں کہ کہیں اس میں کوئی ایسی بات نہ ہو جو ناجائز نہ ہو، کوئی تجارتی معاہدہ ہو، کوئی سیل ڈیڈ کسی قسم کی ہو۔ بعض اوقات یہ جو ہمارے معاشرے میں ہوتے ہیں نا، وہ ایک سمجھ لیں تحریری جو لکھ کرتے ہیں، اسٹامپ فروش وغیرہ، تو ان کے پاس کچھ چیزیں لکھی ہوتی ہیں، وہ ایز اٹ از ہر ایک کو وہی نہ اس پر کاپی پیسٹ کر کے نیچے ان کے نام ڈال دیتے ہیں، اوپر نام ڈال دیتے ہیں، ان کے CNIC نمبر یعنی شناختی کارڈ نمبر وغیرہ ڈال دیتے ہیں۔ اس میں کئی چیزیں جو ہوتی ہیں بعض اوقات وہ شریعت سے ٹکرا رہی ہوتی ہیں، اور کئی چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو اس معاہدے کا حصہ نہیں ہے، وہ کاپی پیسٹ کر کے ڈال دیا۔ تو جب بھی اس طرح کا کوئی معاملہ ہو تو ایک مشورہ ہے سب کے لیے کہ آپ علماء سے رابطہ کر لیں، دارالافتاء اہل سنت سے رابطہ کر لیں، کسی اور سنی عالم صاحب سے رابطہ کر لیں۔ ماشاء اللہ رہنمائی فرما رہے ہیں دارالافتاء اہل سنت کے حوالے سے بھی، تو اس میں ایک جو ہے سوال کہ اپنے امپلائیز کو اپریشیٹ کیا جائے، اب ان کی حوصلہ افزائی کی جائے، ان کو ریوارڈ دیا جائے، ان کے جو ہے وہ انکریمنٹ ہو، سالانہ اضافہ ہو، ان کی مطلب دلجوئی کی جائے، تو اس سے ان کا دل لگے گا، اس سے بزنس مین جو ہے اس کو بھی فائدہ ہوگا۔ تو دیکھا جاتا ہے کہ بعض اوقات ان سے کوئی نقصان ہو جاتا ہے، یہ کسٹمر لوز کر جاتے ہیں، یا کوئی اور چیز اس طرح کی مطلب ہے جو نقصان کے زمرے میں آتی ہے، تو اس موقع پر جو ہے ان کی بہت انسلٹ کی جاتی ہے۔ بعض صورتوں میں ان کی ڈیڈکشن کی جاتی ہے، سیلری سے کٹوتی کر لی جاتی ہے، اور بعض صورتوں میں دیگر بھی مطلب ہے ہاتھ اٹھا دیا جاتا ہے، بعض صورتوں میں تشدد بھی کیا جاتا ہے۔ تو یہ وہ صورتیں ہیں جو زمانہ جاہلیت کی یاد تازہ کرتی ہیں کہ ان میں غلاموں پر اس انداز سے جو ہے وہ تشدد کیا جاتا تھا، اور ان کے اوپر اپنا پورا تصرف جو ہے، مالکانہ حقوق جتائے جاتے تھے۔ یہ نظارے آج بھی ہمیں معاشرے میں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ علم دین سے دوری کے سبب اور جو پریکٹیکلی ہم دین اسلام کو اپنی زندگیوں میں نافذ نہیں کر پائے، یہ اس کی نحوست ہے کہ اس طرح کی باتیں سننے کو ملتی ہیں۔ بالخصوص گھریلو جو ملازمین ہوتے ہیں نا،
ان پر تشدد کے واقعات جو ہیں وہ سامنے آتے ہیں، اور اس میں بعض نو عمر بھی ہوتے ہیں بچے اور بچیاں، ان سے یعنی گھر میں کام کاج کے لیے ان کو رکھا جاتا ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ یہ ذرا کم سیلری پر مل جاتے ہیں، دوسرا پھر بعض بیچارے ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو یعنی کوئی ان کے پیچھے اتنا بیک گراؤنڈ مضبوط نہیں ہوتا، تو ان سے ان کی طاقت سے بڑھ کر کام لینا، تشدد کرنا۔ یہ جو پہلو آپ نے فرمایا نا ڈیڈکشن یعنی کٹوتی، تو کٹوتی کی جائز صورتیں ہیں، لیکن ہر کوئی اپنے انداز سے اگر کسی کے کوئی کوتاہی پر یا کسی نقصان پر کٹوتی کرے گا تو اس میں پھر غیر شرعی معاملات میں پڑنے کا اور حق تلفی کا اور ناحق کسی کا وہ اجرت کاٹنے کا معاملہ آ جائے گا۔ تو اس کے لیے بہترین صورت یہی ہے کہ ہم علماء سے رابطہ کر لیں۔ اگر شروع سے ہی آج آپ نے امپلائی رکھنا، اسی وقت سے اگر آپ اپنا معاہدہ چیک کر لیں گے اور اس طرح کی تمام باتوں پر رہنمائی لے لیں گے، اور بالفرض اگر اس سے ہٹ کر بیچ میں کوئی اور معاملہ آتا ہے، کہیں فراغت کا معاملہ بھی آتا ہے، تو اس میں اگر آپ علماء سے رابطہ کریں گے تو انشاءاللہ بھول سے بچ جائیں گے۔ دعوت اسلامی تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک ہے۔ دعوت اسلامی کے امپلائیز بھی ہزاروں میں ہیں ماشاءاللہ، کہ صرف پاکستان میں دعوت اسلامی کے جو امپلائیز ہیں، ہمارے مدارس المدینہ میں پڑھانے والے قاری صاحبان، دیگر عملہ، جامعۃ المدینہ میں پڑھانے والے علماء کرام، اسی طرح ہمارے دارالمدینہ ہے اسلامک اسکول، اس میں پڑھانے والا جو اسٹاف ہے فیمیل میل، دیگر شعبہ جات میں، مدنی چینل میں بھی جو ہمارے مدنی عملہ ہے جو اسٹاف ہے، یعنی یہ ہزاروں میں ہے مجموعی طور پر، 20,000 کے قریب تو صرف پاکستان میں، پھر پاکستان سے باہر بھی ایک اچھی خاصی تعداد ہے۔ تو الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کی ایک باقاعدہ ہے مجلس اجارہ ماشاءاللہ، یعنی اس کا کام یہی ہے شرعی اصولوں کی روشنی میں اجارہ کرنا، اور پھر اگر بالفرض کوئی صورت کسی سے کوتاہی وغیرہ کی بنتی ہے تو اس کو تفہیم نامہ جاری کرنا، فراغت، اور اس کے ساتھ ساتھ جیسے انکریمنٹ ہے، اضافہ ہے، پھر اس کی اچھی کارکردگی پر اس کو ریوارڈ ہے، تو الحمدللہ یہ ایک پورا نظام ہے ماشاءاللہ۔ تو اگر ہمارے وہ اسلامی بھائی جو جن کے تحت بعض اوقات 20 اجیر ہوتے ہیں، سینکڑوں اجیر ہوتے ہیں ان کے، یعنی جو بڑی بڑی فیکٹریز اور بڑی بڑی فرمیں ہیں، ملٹی نیشنل کمپنیاں ہیں، تو اس طرح کے اسلامی بھائیوں کو میں مشورہ دوں گا کہ یہ دعوت اسلامی کے مفتیان کرام سے رابطہ کر لیں، ہماری مجلس اجارہ سے رابطہ کر لیں، اور اپنے نظام کو چیک کروا لیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ملازمین کی حق تلفی اور ان کو بلا اجازت شرعی تکلیف دے کر گناہ گار ہو رہے ہوں۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کے سلسلہ میں اہم گفتگو سننے کی ہمیں سعادت ملی ماشاءاللہ عز و جل۔ اگر آج ہم میں سے ہر ایک ریلیٹڈ ہے اس ڈپارٹمنٹ سے، وہ امپلائیز کو ڈیل کر رہا ہے یا پھر خود وہ امپلائی ہوتا ہے، تو اگر ہم ایک بات ذہن میں رکھیں جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مبارک فرامین میں تعلیم فرمائی ہے، تو ہمارے انشاءاللہ عز و جل جو اس وقت اس شعبے کے حوالے سے مسائل ہیں وہ بہت حد تک ہمیں حل ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ ایک شخص نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم خادم کو کتنی دفعہ معاف کر دیا کریں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر روز 70 مرتبہ۔ مدنی چینل کے ناظرین اس سے اندازہ لگائیے، یہ اس مطلب پہلو پہ اگر ہم غور کریں تو اس کی کمی انتہائی ہمیں اپنے معاشرے میں محسوس ہوتی ہے۔ امپلائیز بھی انسان ہیں، ان سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، اگر ہم ان کو غلطی پر معاف کر دیا کریں، اچھی پرفارمنس پر ان کو جو ہے وہ ہم اپریشیٹ کریں، حوصلہ افزائی کریں، ریوارڈ کریں، کبھی ان کی ایکسٹرا جو ہے وہ ہم خدمت کر دیا کریں، ان کو جو ہے وہ کچھ ان کے بچوں کے لیے لے دیا کریں، تو یاد رکھیے کہ جو اس وقت جو فائنینشلی طور پہ جو اسٹرانگ کمپنیز ہیں ان کے جو جیسے کانسٹیٹیوشنز ہیں اس کے اندر یہ نمایاں لکھا ہوتا ہے کہ اگر امپلائیز کو جو ہے وہ جتنے زیادہ بینیفٹس دیں تو آپ کا بزنس اتنا ہی زیادہ جو ہے وہ عروج پکڑ سکتا ہے۔ تو اگر یہ سارے اسلام کے بہاریں ہیں، اسلام کے مدنی پھول ہیں، اسلام کی تعلیمات ہیں کہ اسلام نے ملازم کے لیے جو ہے وہ باقاعدہ رائٹس جو ہے اس کی ڈٹرمنیشن کی ہے، اگر ہم ان کا تعین کریں گے، اس کو امپلیمنٹ کریں گے تو ہمیں اپنے معاشرے میں بھی انشاءاللہ عز و جل ہر طرف اس کی بہاریں نظر آئیں گی۔ اور جیسے رکن شورا نے ہماری رہنمائی فرمائی کہ دعوت اسلامی کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے جو باقاعدہ اس پہ الحمدللہ ورکنگ کر رہا ہے، تو جو اس طرح کے لوگ ہیں اگر اس کو وزٹ کریں، دیکھیں دعوت اسلامی کس انداز سے اپنے جو امپلائیز ہیں ان کی بہبود کے لیے بھی جو الحمدللہ ان کو بینیفٹس دے رہی ہے، تو اللہ نے چاہا تو یہ بھی ہمارے لیے ایک روشن قدم ثابت ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے ملازمین کے لیے، ان کی فلاح و بہبود کے لیے، ان کے ہیومن رائٹس کے لیے اچھے اقدامات کرنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ۔